جو کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوگی، مائلات ممیلات، جو لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہوں گی، لوگوں کی طرف متوجہ ہوں گی، ان سے متاثر ہوں گی۔ آج جب ہم فتنوں کی بات کرتے ہیں، عورتوں کا فتنہ اس وقت ایک بڑا فتنہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ عورتیں فتنہ ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما ترکت فتنة اضل علی الرجال من النساء، ما ترکت فتنة اضل علی الرجال من النساء، کہ لوگوں، میں نے اس امت میں نے لوگوں کے اوپر سب سے بڑا فتنہ کوئی چھوڑا ہے جو مردوں کے لیے سب سے خطرناک ہے، وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ وہ کوئی فتنہ ہے تو وہ سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ عورتیں عورت ہیں، عورتیں عورت ہیں، عورتیں پردہ ہیں، عورتیں گھر کی عزت ہیں۔ اگر عورتوں کو اپنے شرم و حیا کا پاس و لحاظ نہ ہو، اگر عورتوں کو اس بات کی فکر نہ ہو کہ وہ اپنے باپ کے لیے، وہ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، ہر گھر کے ایک ایک فرد کے لیے وہ عزت ہے، اور وہ ان عزتوں کو چھوڑ کر، ان عزتوں کو تار تار کر کے وہ جب گھر کے باہر نکلتی ہیں اور شرعی حدود و قیود میں نہیں نکلتی ہیں، اس کے بعد ان کے اس فتنے سے بچنا اور ان کے اس فتنے سے محفوظ رہنا یہ سارے انسانوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتیں جب نکلتی ہیں، استشرفها الشیطان، استشرفها الشیطان، شیطان پیچھے پیچھے جھانکتا ہے، دیکھتا ہے ابھی یہ گھر سے نکلی ہے، کچھ ایسا کیا جائے، کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ سارے لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے۔ جب وہ نکلتی ہے تو شیطان تاک جھانک کرنے لگتا ہے، شیطان تاک جھانک کرنے لگتا ہے کہ اس کو فتنہ بنا دیا جائے، اس کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا جائے، اور اس کے ذریعے لوگوں کا امتحان لیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ شیطان جب وہ نکلتا ہے تو تاک جھانک میں لگ کر لوگوں کے لیے فتنہ اور مصیبت بنا دیتا ہے اسے۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ عورتیں فتنہ ہیں، بغیر ضرورت وہ گھروں سے باہر نہ نکلے، بغیر ضرورت کہ وہ اپنے گھروں کی دیوار کو لانگے نہ۔ اللہ رب العزت والجلال نے حکم دیا اور فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ عورتوں سے کہہ دو، اس امت کی جو عورتیں ہیں ان سے یہ کہہ دو کہ گھروں میں ٹھہری رہیں، گھروں میں رکی رہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانے جاہلیت کا جو بناؤ سنگار تھا، زمانہ جاہلیت کی جو زینت تھی، اس طرح بن ٹھن کے وہ باہر نہ نکلیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانے جاہلیت کی جو زیب و زینت تھی اس کو ظاہر کرتے ہوئے گھروں سے باہر نہ نکلیں، بلکہ گھروں میں رہیں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، گھروں میں رہیں، نمازوں کو قائم کرتی رہیں، زکوٰۃ ادا کرتی رہیں۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہیں۔ یعنی معلوم ہوا اس آیت سے کہ ان کا مقام گھروں میں ہے۔ ان کا مقام کہاں ہے؟ ان کا مقام گھروں میں ہے۔ گھروں میں رہیں، بغیر ضرورت کے گھروں سے باہر نکلنا یہ انہیں منع کیا گیا، اس بات سے انہیں منع کیا گیا کہ بغیر ضرورت وہ گھروں سے باہر نہ نکلے۔ آج جب زمانہ ترقی کی بات کرتا ہے، زمانہ اپنے ماڈرنزم کی بات کرتا ہے کہ زمانہ بڑا آگے بڑھ چکا ہے، ترقی کر چکا ہے، وہ کیا زمانہ کی ترقی یہی ہے کہ وہ عورتیں جنہیں پردہ اوڑھا کر گھروں میں بیٹھایا گیا تھا، جن کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ بغیر ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلے، ان عورتوں کو بے پردہ کر کے سر بازار گھمانا، کیا یہ زمانہ کی ترقی ہے؟ کیا یہ زمانہ کی ترقی ہے کہ ان عورتوں کو لوگوں کے لیے سراپا امتحان، لوگوں کے لیے سراپا اختبار بنا دیا جائے؟ کیا یہ عورتوں کے لیے باعث غیرت نہیں ہے کہ جو عورتیں گھروں میں رہنے کی چیز تھی، جو پردوں میں چلنے والی چیزیں تھی، آج ان کو سر بازار گھما کر انہیں دین و ایمان بیچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ دنیا کی ترقی ہے؟ ہرگز نہیں بزرگوں اور دوستوں، یہ دھوکہ ہے،
یہ دھوکہ ہے جسے غیر قوم ترقی کا نام دے کر اس امت کے نوجوانوں کو بہلا رہی ہے، اس امت کے نوجوانوں کو پھسلا رہی ہے، اور یہ نعرہ دے رہی ہے کہ ہم عورتوں کی ترقی چاہتے ہیں، ہم دنیا میں عورتوں کی ترقی چاہتے ہیں، عورتوں کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں، عورتوں کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ عورتوں کو آگے نہیں بلکہ عورتوں کے نام پر پورے سماج و سوسائٹی کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری حدیث کہی تھی کہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ناراضگی کی بات نہیں ہے کہ عورتوں کو فتنہ کہا گیا، بلکہ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ عورتیں اس دنیا کی سب سے اچھی چیز ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ یہ دنیا میں جو کچھ ہے سب فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، دنیا میں جو کچھ ہے سب فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور جو سب سے اچھا فائدہ اٹھانے والی چیز ہے وہ عورت ہے، جو سب سے اچھا فائدہ جس سے اٹھایا جاتا ہے وہ عورت ہے۔ کیسی عورت؟ کون سی عورت؟ جو سب سے بہتر چیز ہے انسان کے لیے، المرأۃ الصالحہ، سب سے اچھی عورت، جو نیکوکار عورت ہے، جو اچھا عمل کرنے والی عورت ہے، وہ اس دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے، وہ اس دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے جو نیک عمل کرنے والی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جو عورت نیک عمل کرنے والی وہ سب سے بہترین اور قیمتی سرمایہ ہے، سب سے قیمتی پونجی جو انسان کے پاس ہے وہ نیک عورت ہے، لیکن شرط یہ کہ اس کے اندر نیکی پائی جائے، اس کے اندر تقوی شعاری پائی جائے، اللہ کا خوف پایا جائے، نمازوں کو قائم کرنے والی ہو، اور اپنے گھر میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنے والی ہو، اور بغیر ضرورت وہ گھروں کے باہر نہ نکلے۔ تو عورتوں کا فتنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ہی عورتوں کے بارے میں فرمایا تھا، کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، کہ لوگوں سنو ایسی بھی عورتیں ہوں گی، ایسی بھی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی، کاسیات عاریات، جو کپڑا پہنے ہو کر بھی برہنہ ہوں گی، جو کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوگی، مائلات ممیلات، جو لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہوں گی، لوگوں کی طرف متوجہ ہوں گی، ان سے متاثر ہوں گی، اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ آج آپ بازاروں میں نکل جائیے، بازاروں کا معائنہ کیجئے، شہر ہو دیہات ہو، بڑے شہر ہو، ہر جگہ حال یہ ہے کہ عورتوں کے نکلنے کا انداز، ان کے چلنے پھرنے کا طریقہ، ان سارے چیزیں یہ چیخ کر کہتی ہے کہ اب میری طرف آپ دیکھیے، میری طرف آپ دیکھیے۔ کیا یہی وہ عورتیں تھیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ مائلات، یہ مائل ہوتی ہیں دوسرے کی طرف، دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، دوسروں کے لیے اپنے اندر آکرشن رکھتی ہیں؟ کیا یہی وہ عورتیں تھیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کپڑا پہن کر بھی یہ برہنہ ہے، کپڑا پہن کر بھی یہ برہنہ ہے، ان کا کپڑا اس لائق نہیں ہے جو اصل شرعی کپڑا ہے، جو اصل شرعی لباس ہے۔ کپڑوں سے اندر کا سب جھلک رہا ہے، کپڑوں سے اندر تک کے کپڑے نظر آ رہے ہیں، اور جو حرکت ان کی ہے تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سن لو، کان کھول کر سن لو، جو ایسی عورتیں ہیں جو دوسروں کے لیے فتنے کا باعث اور فتنے کا راستہ بن رہی ہیں، لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، ایسی عورتیں نہ تو جنت میں جائیں گی، نہ تو جنت کی خوشبو یہ پائیں گی، یہ جنت میں نہیں جائیں گی، جنت کی خوشبو تک ایسی عورتوں کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ انہوں نے شرعی احکام کے خلاف اپنی زندگی گزاری ہے، اس لیے یہ جنت میں قطعاً نہیں جا سکتی۔ تو عورتوں کا فتنہ، عورتوں کی آزمائش اس وقت اس امت کی ایک بڑی آزمائش ہے، اس امت کی ایک بڑی آزمائش ہے۔